لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العبادۃ عشرۃ اجزاء تسعۃ منها فی طلب الحلال۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑی محنتوں اور مشقتوں سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا ہدف اور مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اس سے فائدہ اٹھائیں یا جو لوگ گروپ میں شامل ہوں وہی فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک فی سبیل اللہ کام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنے لوگ تک آپ پہنچاتے جائیں گے، ہم تک اور ہماری ٹیم تک تو ثواب آئے گا ہی، لیکن پہنچانے کا ثواب آپ کی خدمت میں بھی پروردگار عالم انشاءاللہ عطا کرے گا۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ جوانوں تک یہ باتیں پہنچائی جائیں۔ آئیے آج کی گفتگو جو مسلسل آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے، آج کی گفتگو کا عنوان رکھا ہے عبادت اور رزق حلال۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کیوں نہیں عبادت قبول ہوتی؟ کیا مشکل ہے ہمارے اندر؟ کیا سبب ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا سبب ہے؟ معصومین نے کیا فرمایا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم 40 دن دعائیں کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر ہم پر نہیں ہوتا؟ تو سب کا لب لباب کیا ہے؟ یہی ہے، پہلے تو سب سے پہلے رزق حلال کو جمع کرنا اور رزق حلال کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ خود نبی کی زبان میں سنیں۔ نبی فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ رزق حلال کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ واجب ہے، یعنی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ الکادو، دوسری حدیث آپ سنیں، جو شخص رزق حلال میں نکلتا ہے اس کے لیے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ الکادو علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ جو شخص بھی اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایسا شخص اللہ کی راہ میں مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے وہ۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے گھر سے دور ہے اور محنت کر کے مشقت کر کے اپنے گھر کے نان و نفقہ پورا کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے یہ صرف ہم دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کہہ بھی دیتے ہیں لوگ، ارے وہ تو دنیا کے لیے فلاں جگہ چلا گیا، دنیا کمانے کے چکر میں۔ دنیا نہیں کما رہا ہے، وہ خدا کی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے جو خدا نے اس کی دوش پہ دیا ہے۔ لیکن اب شرط یہاں ہے، کمانا کمال نہیں ہے۔ کما تو انسان کسی بھی صورت میں سکتا ہے۔ ہم دنیا میں مال اکٹھا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ہم دنیا میں مال کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا اور اس مال کو صحیح جگہ پر لگانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم سے دو سوال ہوگا، یہ آیا کہاں سے اور یہ گیا کہاں؟ لہٰذا دعا کریں پروردگار اتنا دے اور رزق حلال دے۔ تو عبادتیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں اپنے کھانے میں انظر الی طعامک و شرابک، جب بھی تیرے سامنے کھانا ہے تو اس پہ غور کر، اس پر فکر کرو کہ ہم جو کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ظاہراً عبادت میں گزر رہی ہو، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں، روزہ بھی رکھ رہے ہوں، حج بھی کر رہے ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں، سب کچھ کر رہے ہوں، لیکن ہم رزق حلال سے نہ کر رہے ہوں۔ تصور کریں، کوشش کریں، رزق حلال کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے، بہت سی ایسی روایت آپ کو مل جائیں گی جس کا مفہوم اور موضوع یہ ہے کہ رزق حلال اگر نہیں ہے تو انسان کسی نہ مرتبے پہ پہنچ سکتا، نہ اس کی عبادت قابل قبول ہے، اور اپنی بچوں کی تربیت اگر رزق حرام سے کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں کر رہا ہے بلکہ گناہ کر رہا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا بچہ اللہ کا بندہ بن جائے نا؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا، ایک اچھا انسان بن جائے نا؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ معاشرے میں ایک مثالی نمونہ بن جائے؟ جب یہ چاہتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم جس بچے کو مثالی نمونہ بنانا چاہتے ہیں اس بچے کو رزق حلال کھلائیں؟ یہ بہت اہمیت کا عامل ہے، لمحے لمحے انسان کے اوپر اثر کرتا ہے۔ واقعات تاریخ میں آپ دیکھ لیں، اگر ایک سوئی کی نوک سے انار کے پھل کو
لگا کر اس کا جوس اپنے بچے کو کھلا دیا اور اس کے زبان پہ رکھ دیا تو اس کا بھی اثر تاریخ میں روایتوں ملتا ہے، چونکہ اجازت نہیں تھی، حلال نہیں تھا۔ دیکھیے پاک ہونا الگ چیز ہے، حلال ہونا الگ چیز ہے۔ ایک چیز پاک ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے حلال بھی ہو۔ بہت اہمیت کا حامل ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور رزق حلال سے کریں، کم لائیں، بہت زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو قناعت کا درس دیں، کوشش کریں، اور جب یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہی تو ہماری توحید میں کمی ہے۔ اگر کاش کہ ہم اپنی توحید کو صحیح کر لیتے، اپنے خدا کے معاملے کو صحیح کر لیتے تو ہم کبھی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتے۔ مشکل ہماری کیا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ ہمارا رب اور خالق ہونے کے باوجود ہمیں عطا نہ کرے۔ بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے لیے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر میں خواہش کروں کہ میرے پاس مثال کے طور پہ 5 گاڑی ہو جائے اور 1 بنگلہ ہو جائے، یہ خواہش ہے، ضرورت نہیں ہے۔ وہ خدا ضرورت کا پورے کرنے والا، اور اسی لیے آپ دیکھیں بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو اس دنیا میں ضرورتوں کے مطابق گزار دے گا تو خداوند عالم جنت میں اسے خواہشوں کے مطابق عطا کرے گا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کو۔ ہم اپنی ضرورت پہ زندگی گزاریں، ہم دوسروں کو نہ دیکھیں۔ کتنا معیار ہے کہ معصوم فرماتے ہیں العبادت 10 اجزائن، دیکھیں عبادت کے 10 جز ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کے 10 جز ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں، مستدرک الوسائل کتاب کا نام ہے، اس میں حدیث موجود ہے، العبادت 10 اجزائن 9 منہا فی طلب الحلال۔ ساری عبادتیں 1% ہیں 10 میں سے، لیکن 9% کیا ہے؟ رزق حلال میں اللہ نے رکھا ہے۔ یعنی سب کا دار و مدار کس چیز پہ؟ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حسن خلق، ہماری دوسروں کے ساتھ ہمدردی، خیرات، زکوٰۃ، سب لے لیں آپ، حج، ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، لیکن سب کس چیز پہ آ کے مبنی ہوتی ہیں؟ کب کس چیز پہ ٹھہرتی ہیں؟ رزق حلال پہ۔ 9 منہا، اس میں سے 9 حصہ فی طلب الحلال، حلال کو حاصل کرنے میں۔ ہم اس معیار کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں 1% اور کہاں 9%۔ یہ معصومین ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہماری فکر، ہماری سمجھ، ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام ہم سے کہتا ہے تمہاری فکر کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے دل کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے مرتبے کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے معاشرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہماری نظر میں جو حیثیت ہے خدا کی ہے، قرآن کی ہے، تمہارے رسول کی ہے اور تمہارے اہل بیت کی ہے۔ آیا تم اپنے اعمال اپنے دل سے کر رہے ہو یا خدا کے دل سے کر رہے ہو؟ تم اپنے اعمال اپنے لیے کر رہے ہو یا نبی کی خوشحالی کے لیے کر رہے ہو؟ آیا تم اپنے اعمال جو کر رہے ہو وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہو یا اپنے آخری حجت پردہ غیب میں رہنے والے امام کی خوشی کے لیے کر رہے ہو؟ یہ ہمیں چیک کرنا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم آج کے دور میں ہمارا نوجوان پریشان ہے، کیسے کما لوں، کیسے بنگلہ بنا لوں، کیسے گاڑی لے لوں۔ ایسی بنگلے اور ایسے گاڑی سے فائدہ کیا ہے جو میدان محشر میں تمہیں کھڑا کر کے ذلیل کر دے؟ میں بنگلے کا مخالف نہیں ہوں، میں گاڑی کا مخالف نہیں ہوں۔ جتنا مومن تو دنیا میں سب سے بڑا ہونا چاہیے، سب سے اچھا اس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن رزق حلال سے ہو۔ بناؤ بنگلے لیکن رزق حلال سے بناؤ، بناؤ گاڑی، خریدو گاڑی، مشکل نہیں ہے، کوئی اسلام منع نہیں کرتا، نہ اچھا کپڑا پہننے کے لیے، نہ اچھی گاڑی کرنے کے لیے۔ اسلام تو چاہتا ہی ہے کہ مسلمان سب سے اچھا ہو دنیا میں، لیکن شرط یہی ہے کہ رزق حلال سے ہو۔ جب رزق حلال سے ہوگا تو ہماری عبادت بھی اچھی ہوگی، ہمارا گھرانہ بھی اچھا ہوگا، ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، ہمارے بچے بھی ویسے بن کے نکلیں گے جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے رسول چاہتے ہیں، جیسے ہمارے ائمہ چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔